تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے۔ اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری توفیق لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد، تبلیغ، تہجد، علم، سجدے، ماں کی خدمت۔ میں گیا ہوں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں، ان کی قوم سے ملا ہوں، قوم کے لوگوں سے ملا ہوں۔ کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر۔ وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا، تو اور علی۔ ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے، اور عمر، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو، اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی، تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج کیا، ہر سال اعلان کریں بھائی اویس، بھائی اویس، ملا ہی کوئی نہیں۔ ایک سال آخری جو حج تھے، بالکل آخری نہیں، اس سے کوئی ایک یا دو پہلے، آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے۔ پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو چند ہزار یمن والے تھے، جب بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو چند سو رہ گئے۔ کہا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہے، قرنی، تو ایک آدمی باقی بچا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو قرنی ہے؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں، ہلا ہوا تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف۔ عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چل رہے تھے، تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو دیکھ کر، آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں، مزدور ہوں، تعارف نہیں کروایا، مزدور ہوں۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ، کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو، کون ہو؟ یہی دے کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی۔ پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتا۔ تو حضرت اویس کرنی رونے لگے، کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے، جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔
تو بچو اپنے والدین کو عزت دو. تو تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو. ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے. ہم وہ نہیں ہیں جن کو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دیا. اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنی چادر کی، اپنے دامن کی حفاظت کرو. ہم اپنے والدین کی رائے کے ساتھ کرتے ہیں. شادیاں بھی، نکاح بھی ان کی دعائیں ساتھ لے کر